لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. مومنین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب شہادت مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہم آج عبادت بھی کریں گے اور عزاداری بھی ساتھ ساتھ ہوگی. آج کی گفتگو مختصر شب قدر کے سلسلے میں ہے، اور اس کے بعد پھر امام علی علیہ السلام کی فضائل و مصائب پر آگے بڑھیں گے. شب قدر کی باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں دو طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں خاص اصل جو ہے وہ یہاں پر ایک اور جگہ پر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر. اور پھر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ سمجھانے کے لیے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا بتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے. معذرت کے ساتھ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اور اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے. من کل امر سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر. سورہ قدر کی تلاوت کی بہت فضیلت آئی ہے، اور معصومین علیہ السلام سے جب بعض مرتبہ درخواست کی جاتی تھی کہ آپ ہمیں امامت پہ کوئی محکم دلیل دیں، معصوم فرماتے ہیں سورہ انا انزلنا پڑھ ڈالو کرو. اور سورہ انا انزلنا جب پڑھو تو جب یہاں پر پہنچو تنزل الملائکۃ والروح، تو پوچھو کہ یہ عربی کا صیغہ، جو جانتے ہیں جو اہل ہیں، یہ عربی کا صیغہ تنزل الملائکۃ والروح صرف حضور اکرم کے زمانے کے لیے تھا یا اس کے بعد بھی تھا؟ اس سے پہلے کو ہم گفتگو میں نہیں لاتے کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، ہو نہیں گئے. یعنی جتنا عرصہ رسول اکرم تشریف فرماتے تب بھی ملائکہ اور روح نازل ہوتے تھے، اور اس کے بعد بھی آیت قرآن اس زمانے کے لیے نہیں تھی، کنٹینیوشن ہے. تو جب پوچھیں تو بتاؤ کہ یہ تنزل الملائکۃ والروح زمانے کے امام پر ہے. یہ جو ہمیں اپنے زمانے کے امام سے اتنا زیادہ مربوط رہنے کا حکم آیا ہے، وہ اسی لیے آیا ہے کہ ہر زمانے کے امام زمانے کے امور کو ادارہ کرتے ہیں، زمانے کے امور کو مینج کرتے ہیں، اور انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
وسائل فراہم کرواتے ہیں. مت کہیے کہ جناب یہ شرک کی کوئی خفی صورت بن رہی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امور کو خاص طریقے سے آگے بڑھاتا ہے. کیا ضرورت ہے تنزل الملائکۃ والروح کرے خود آ جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرتی ہے خود قبض کر لے؟ کیوں بارش کے فرشتے ہیں خود نازل کر لے؟ کیوں قرآن مجید وحی جبریل امین حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے لے کر نازل فرماتے تھے؟ یعنی اگر کسی امر میں اللہ کے بعد اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف سے کوئی امر پیش آتا ہے وہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا. یہیں سے ہم اس بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کربلا جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی گنبد کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں کون سی شرک کی بات ہو گئی؟ اس میں کون سی غلط بات ہو گئی؟ وہ ایک نظریہ ہے کہ بس اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو. بھئی ہمیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کی پرواہ کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو. تو یہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے. اب وسیلہ تم معین کرو گے کہ اللہ معین کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وسائل معین فرما دیے. تو امامت ہر زمانے کا ایک لازمی جز ہے، اور امامت کے بغیر لولا الحجہ لساقت الارض ومن علیہا، اگر اللہ تعالیٰ کی حجت نہ ہوتی تو جو کچھ زمین پر ہے وہ زمین کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاتا. اب ایک نقطہ میں آپ کو سمجھا کے آگے بڑھوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والے تو آپ کے بہت ہوتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ ہمارے بہت سے امور راز ہیں، ان کو راز رہنے دو، ان کو کھل کر بیان مت کرو. ایک اور جگہوں کو فرمایا ہے کہ جو صاحب ظرف ہو اسی سے ہی اس لیول پہ بات کرو. اب مشکل کیا ہو گئی ہے؟ سوشل میڈیا جہاں نعمت ہے وہاں ایک مشکل کا باعث بھی ہے. گفتگو بند کمرے میں ہوتی ہے، گفتگو خصوصی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. بعض لوگ نہیں کہ خدا نخواستہ منفی اس میں بھی بتانے کے لیے دیکھو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ خوبیاں، یہ خوبیاں، یہ خوبیاں. جب وہ باہر جاتی ہیں تو دیکھیں ہر چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے. اس گلاس میں اتنا ہی پانی آئے گا جتنا اس کا ظرف ہے، اس سے ایک قطرہ زیادہ ڈالیں گے وہ نکل کے باہر آ جائے گا. عام انسانوں کے اندر دین کی گہرائیوں کی باتیں سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اگر صلاحیت ہوتی تو مولا کائنات کو اپنا آقا، اپنا مولا ماننے میں کیا حرج تھا؟ میں نے تو امیر المومنین السلام کو نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا. الحمدللہ حرم پہ جانے کے شرف حاصل ہوا ہے. ہم نے ان کے فضائل کو سنا، ہم نے ان کی تعریفوں کو پڑھا، ہمیں علماء نے اور والدین نے گائیڈ کیا، پھر ہم نے خود مطالعات کیے تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی عظیم شخصیت ہے. اور پھر قرآن نے کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہم نے اطاعت کر لی. ہم نے ہوا میں تو نہیں کیا. یہ جو کتابوں میں فضائل مولا کائنات اور ائمہ معصومین بیان کیے گئے ہیں، یہ جو قرآن مجید میں، تفسیر میں، احادیث میں فضائل بیان کیے گئے، تو ہمیں ہوا کہ یہ تو شخصیت اس قابل ہے. اور ہم سمجھے نہ سمجھے ہمیں تو قرآن کی اطاعت کرنی.
رسول اکرم نے فرمایا سیکون بعدی 12 خلیفتن، ہمیں وہ 12 خلیفہ ڈھونڈنے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارٹ کٹ دے دیا، ہمارے والدین نے ہمیں بتا دی. ہمارے پاس بہت سے ایسے مسلمان بھائی آتے ہیں جو اب الحمدللہ مستبصر ہو گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو ہم نے تو نہ کسی امام کو دیکھا، نہ ہمیں رسول اکرم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. ہم تو صرف مزار پہ جا کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، اور بہت خوش ہو جاتے ہیں. آج بھی اگر کسی سے کہیں کہ صبح تمہارے لیے نجف کی فلائٹ ہے، وہ خوش ہو جائے گا، وہ سب چھوڑ کے بھاگے گا، بولے گا مولانا. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ تو نہیں کہتے وہ معرفت مولا موجود ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں نا نمی ازیم، قطرہ آنسو کے قطرے جتنی معرفت بھی ہے تو راستہ کھلتا جائے گا. عزیزان گرامی، میں اور آپ مولا کائنات کو، 11 اماموں کو، رسول اکرم کو، جناب زہرا کو دیکھے بغیر اتنا ایمان لے آئے ہیں کہ بعض مرتبہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. آج دنیا میں شیعہ ہونا آسان نہیں ہے. آج دنیا میں اہل بیت کا ماننے والا ہونا، اہل بیت کا چاہنے والا ہونا آسان نہیں ہے. پھر بھی الحمدللہ جن کو اطمینان ہو گیا وہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اب قربانی دینے کے اس مرحلے پر ہیں کہ سب جانتے ہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں کو پاکستان میں شہید کیا گیا، عراق میں، ایران میں، شام میں، لبنان میں، افغانستان میں، کشمیر میں. یہ داعش، یہ دوسرے القاعدہ، یہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف اہل بیت کی دشمنی میں بنائی ہوئی طاقتیں. تو اب اگر ہم نے نہیں دیکھا ہے اور ہم حق کو بیان کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ یہ میرا سوال ہے آج. غدیر خم میں یہ تاریخ کی کتابیں موجود ہیں. رسول اکرم نے 1,00,000، بعض جگہ 24,000، بعض جگہ 1,25,000 اصحاب موجود تھے. ان کی موجودگی میں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. وہ لوگ مولا کائنات کو دیکھتے تھے، حج پہ ساتھ تھے، جنگوں میں ساتھ تھے، غزوات میں ساتھ تھے، سب چیزیں تھیں. پھر مولا کائنات کو اس طرح سے کیوں نہیں مانا جس طرح سے ماننے کا حق؟ یاد رکھیے گا. ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. رسول اکرم کو کیوں نہیں مانا جبکہ رسول اکرم تو مولا کائنات سے افضل ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، فلاں فلاں فلاں، اب نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے. رسول اکرم کو نہیں مانا. دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، جانتے تھے. یاد رکھیے گا، حق کو قبول نہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ بغض، کینہ، حسد ہے. ایک وجہ بغض، کینہ اور حسد ہے. مولا کائنات کو اس طرح سے نہ ماننے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا. کتنے لوگ تھے میرے مولا کے ساتھ، کتنے اصحاب تھے میرے مولا کے. مت کہیے کہ جناب ایک بڑی فوج جمل کے لیے بھی مولا کائنات کے ساتھ نکلی، صفین کے لیے بھی نکلی. وہ عام مسلمان تھے، اور ان کے لیے تھا کہ زمانے کے امیر المومنین، نہ کہ علی ابن ابی طالب. وہ تو تینوں خلیفاؤں کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں. ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے سوائے مولا کائنات کے کسی کو امیر المومنین کہا جائے. وہ اپنی ایک مذہبی ڈیوٹی سمجھ کر مولا کے ساتھ نکلتے تھے، نہ یہ کہ مولا کو اس قابل سمجھتے تھے یا مانتے تھے کہ مولا کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے. کیوں
ایک بڑی تعداد نے مولا کو مولا کے حساب سے ماننے سے انکار کیا، اس لیے کہ دلوں میں بغض تھا۔ ایک گروہ تو منافقین کا تھا، چھوڑ دیجئے اس کو۔ ایک گروہ وہ تھا جو منافقین کا نہیں تھا، رسول اکرم پر جان نثار کرتے تھے، لیکن جب مولا کائنات کی بات آتی تھی وہاں پر وہ راستہ بدل دیتے تھے۔ اسی لیے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ہے کہ ہم نے مان لیا، آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں ہم نے مان لیا، آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ابھی اپنے چچا زاد بھائی کو بھی آپ ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کی طرف سے تو مجھے قبول نہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے تو مجھ پر عذاب آئے اور میں ختم ہو جاؤں۔ آسمان سے پتھر آیا، اوپر سے داخل ہوا، نیچے سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا نا، جب انسان کے دل میں بغض اور حسد ہوتا ہے، اسی لیے جب مولا کائنات سے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی چوتھے خلیفہ کے عنوان سے، میں اپنی اس ماہ رمضان کی گفتگو میں واضح کر چکا ہوں کہ ظاہری سیاسی خلافت مولا کائنات کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ تھا، ورنہ میرے مولا اللہ تعالیٰ کے حبیب کے بعد ان کے نائب تھے، الا انہ لا نبی بعدی۔ کیونکہ یہ جملہ نہ بولو تو پھر وہ کلپ کاٹ کے لے جاتے ہیں کہ بولا رسول اکرم کے بعد نائب تھے اور امام تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت کو ایک خاص منزلت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے گزار کے، کبھی آگ میں، کبھی بیٹے کی قربانی، کبھی دوسری قربانیاں، اس کے بعد کہا میں تم کو انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، اور بتاؤ میری ذریت میں سے، لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک ہمارا عہد نہیں پہنچ سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ جس نے ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی شرک کیا ہے، اس تک امامت یا رسالت نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر امام علیہ السلام کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو عنادی تھا، بغضی تھا، حسد کرتا تھا، مولا کو اس طرح سے جانتا ہی نہیں تھا، مانتا ہی نہیں تھا، سمجھتا ہی نہیں تھا جس طرح سے مولا کو جاننے کا حق تھا۔ اگر صرف قرآن مجید میں یہ چند آیات مولا کائنات کی شان میں ہوتی جو میں نے کل پرسوں عرض کر دی، اور کل بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا، ایک آیہ تطہیر، دو انما ولیکم اللہ کل میں نے بیان کر دی، تین اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اور چوتھی بہت ہی کلیئر مباہلہ کی آیت۔ امت مسلمہ سے سوال کیا جائے اور مثبت انداز میں بات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب مجادلہ کرو تو ایک اچھے انداز میں کر لو۔ اب ہمارا انداز ذرا تلخ ہو گیا، ہمارا انداز تھوڑا سخت ہو گیا، کیا کریں؟ تو جادلہم باللتی ہی احسن میں اب سوال کریں نا کہ کیوں، اور یہ ابتداء اسلام کی بات نہیں ہے، یہ آخری زمانے کی بات ہے۔ چیک کیجئے آئے مباہلہ کب ہوئی، مباہلہ کب ہوا، پڑھیں، تھوڑا مطالعہ کریں، کتابیں کھولیں۔ مباہلہ میں بات ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ سے ہٹ مت جائیے گا، کیونکہ آیت کو کئی ریفرنس سے سمجھایا جاتا ہے۔
میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو کیا مولا کائنات کی فضیلتوں کا اندازہ نہیں تھا؟ اگر تھا تو پھر لوگوں نے کیوں مولا کائنات کو نہیں پہچانا؟ میں نے عرض کیا نا، یہ 4 آیتیں اگر ہم لے لیں، سورہ قدر اپنی جگہ پر پوری، سورہ حلطہ اپنی جگہ پر پوری، باقی آیتیں مولا کی شان میں. وہ مناظرہ موقع ہوا تو کل میں امیر شام کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کا مناظرہ پیش کر دوں گا تاکہ معلومات رہیں. ہمیں کسی کو چڑھانا نہیں ہے، ہمیں کسی کو منفور نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کو غضبناک نہیں کرنا ہے، ہمیں حقائق بتانے ہیں کہ کیوں 1,24,000 25,000 اصحاب پیغمبر، مرد اور عورت، مدینہ میں اور دوسری جگہوں پر موجود ہیں. اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے ابناءنا و ابناءکم. وہ کیا اپنے ابنا لے کر آئے تھے؟ کیا نصارہ نجران اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے؟ وہ تو رسول اکرم کے پاس آئے تھے اپنی بڑائی جتانے کے لیے. کیا وہ اپنی خواتین کو لے کر آئے تھے؟ ان میں جرأت تھی کہ اپنی خواتین کو سامنے لے کر آئے؟ ایک خاتون کا نام آیا ہے کہ نصارہ نجران کی خواتین میں یہ خواتین موجود تھیں؟ ایک کا بھی نام نہیں آیا. لیکن یہاں سے ابنا جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3. اللہ فرما رہا ہے 3 کو لے کر آؤ، کم از کم 3 کو. 300 لے کر آتے ہو لے کر آؤ. اگر 300 بیٹے ہیں، کوئی نہیں لایا جاتا سوائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. نساء میں حد ہو گئی، ازواج مطہرات موجود تھی نا، اس وقت تک تو کوئی مشکل نہیں تھی نا. رسول اکرم جناب زہرا کے ساتھ جو باقی مدینہ میں کیا نیک خواتین نہیں تھی؟ مدینہ میں کیا متقی خواتین نہیں تھی؟ کیا ام سلمہ جیسی خاتون نہیں تھی؟ کیا ازواج رسول نہیں تھی؟ سب تھی، کسی کو نہیں لائے. دیکھیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم اللہ کے حکم کے بغیر کسی خاتون کو انتخاب نہیں فرماتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھی کہنے پر کوئی کام نہیں کرتا. اللہ فعال لما یشاء ہے، اور اس نے آرڈر دیا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. یہ محض اور محض. پھر نساءنا میں 1 کو لے کر آ گئے، ابناءنا میں تو چلو پھر 2 کو لے کر آ گئے، نساءنا میں صرف 1 کو لے کر آئے. اور پھر نفس رسول، یہاں سے فرق شروع ہوتا ہے کہ ہم مولا کائنات کو نفس رسول، انا و علی من نور واحدہ، من نور واحد، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یعنی ہم رسول کی رسالت کے زمانے کے اختتام پر، اگر میں جملہ صحیح کر دوں، رسول کے وصال کے بعد مولا کائنات کو مانتے ہیں تو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے. وہ تو بہت، ابو ذر نہیں تھے، حضرت سلمان نہیں تھے، حضرت مقداد رضوان اللہ تعالی علیہ نہیں تھے. ہم یہاں پر مولا کائنات کی آفیشل سرٹیفیکیشن کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غدیر میں سرٹیفائی کرایا، اللہ تعالیٰ نے مباہلہ میں سرٹیفائی کروایا. کیوں جناب سلمان فارسی کو لے کر نہیں آئے؟ چھوڑ دیجئے باقیوں کو، ہمارا دماغ تو ہمیشہ وہیں جاتا ہے، ایک عادت بن گئی ہے. کیوں جناب ابو ذر کو لے کر نہیں آئے؟ کیوں جناب عمار یاسر؟ کیوں مقداد، حضرت مقداد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ یہ تو اچھے لوگ تھے نا، یہ تو بہتر لوگ تھے نا آپ کی نظر میں. اگر مدینہ میں کچھ غیر مناسب لوگ تھے بھی تو، جن کو قرآن مجید نے منافقین کے نام سے کہا، اور دوسرے لوگ تھے، میں سب کے نام تو نہیں لے سک رہا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کیا اس کے بعد رسول پر چوائس چھوڑ دی یا چوائس بھی خود ہی بتائی؟ قطعاً چوائس بھی خود ہی بتائی۔ اگر رسول کسی زوجہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، تو کیا مباہلہ میں جہاں اسلام کو بچانا ہے وہاں پر مولا کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن اور امام حسین السلام کو لانے میں کیا یہ کہ میرا بھائی ہے، میری بیٹی ہے، چلو کوئی پکنک پہ جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میرا جملہ معاف کر دیجیے گا، آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں کہ چلو مدینہ سے باہر کیمپ لگ رہا ہے، تھوڑا ہلا گلا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، اور جس نے ذرہ برابر بھی شرک کیا ہے وہ آج شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا کہ جناب سلمان فارسی نے شرک کیا ہے، میں نہیں کہتا کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی نے شرک کیا، میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں جس نے ذرہ برابر بھی شرک کی طرف توجہ نہیں کی ہو اس کا آنا ضروری تھا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امام معین فرمایا گیا اور باقاعدہ طور پر لایا گیا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں۔ اب رسول اکرم امیر المومنین کو غزوہ تبوک میں پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ حدیث منزلت کم ہے۔ مباہلہ میں لے کر آتے ہیں، غدیر میں بتاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیوں اوروں کے بارے میں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو معین فرمایا۔ اب دیکھیں، جس کو مولا مقرر کیا گیا، جس کو نفس رسول مقرر کیا گیا، اس سے حسد اور بغض انسان کو وہاں تک لے گیا کہ طلحہ اور زبیر آتے ہیں جب میرے مولا کی بیعت ہو جاتی ہے، اے علی پچھلی خلافت میں ہمیں اتنا ملتا تھا، تم نے تو سبھی کاٹ دیا، کچھ اضافی دو۔ کچھ چراغ بجھ جاتا ہے، یا دوسری محفل میں ایک اور مرتبہ آتے ہیں تو مولا کا دوسرا جواب ہوتا ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے۔ کیا زبیر وہ نہیں تھا کہ جس نے ابتدائے وصال رسول اکرم کے بعد ابتدائی خلافت کے زمانے میں چیخ چیخ کے مولا کائنات کا ساتھ دیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ توقع کر رہا تھا کہ کسی طرح سے حکومت اس کو ملے۔ میرے اور علی میں کیا فرق ہے؟ طلحہ اور زبیر کا یہی مسئلہ تھا، مسئلہ مال کا اتنا نہیں تھا۔ مال بھی گیا، خلافت بھی گئی، ماں تو ہر کوئی چاہتا تھا نا میں خلیفہ بن جاؤں، اس لیے مکہ چلے گئے۔ میں بہت مختصر تینوں جنگوں کو آج بیان کر دوں گا کہ جب لوگوں نے میرے مولا کو نہیں پہچانا تو اب مکہ چلے گئے، اور مکہ جانے کے بعد کیا کیا؟ آواز اٹھانے والے نے آواز اٹھائی کہ تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ۔ نمبر 1، مکہ میں کون تیسرے خلیفہ کا رشتہ دار تھا کہ جو خون کا بدلہ لینے کی آواز اٹھا رہا تھا؟ شام میں کون تیسرے خلیفہ کا رشتہ دار تھا کہ جو آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ امیر شام، اور تو کوئی نہیں تھا۔ کیا مدینہ میں لوگ نہیں تھے جو آواز اٹھاتے، جو کہتے کہ جناب ہم خون کا بدلہ لیں گے، اور جس کو امت نے خلیفۃ المسلمین بھی معین کر دیا، اللہ نے امام کے طور پر منصوب فرمایا، ولی امر کے طور پر منصوب فرمایا، اب امت نے بھی وہ مستحق تھے کہ وہ حقدار تھے کہ وہ خون کا بدلہ لیں۔ لیکن جب سازش کرنی ہو، اب آپ سوچیں کہ پورا قافلہ جاتا ہے، مدینہ نہیں آتا، مکے سے مدینہ نہیں آتا۔ اگر مکے سے مدینہ جنگ کرنے آ جائیں، ایک نقطہ یاد رکھیے گا، مکے میں تھے نا، مکے میں پلان بنا نا، عبداللہ ابن زبیر اور بہت سے لوگ تھے، پڑھیے نام پڑھیے،
یہ تاریخ اسلام علامہ فروخ اعظمی پر اللہ رحمت نازل کرے بڑا کام کر دے گا. کیوں مکہ نے خون کا بدلہ لینا تھا نا، مکہ کیوں نہیں، مکہ سے مدینہ کیوں نہیں آئے؟ آتے وہیں پر جنگ کرتے. وہ تمام لوگ جن کو ہمارے اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ گر گروہ تھا، اصحاب نہیں تھے. ہم تو تاریخ میں بہت سے لوگوں کے نام پڑھتے ہیں، بدری بھی تھے، احدی بھی تھے، خیبری بھی تھے، اور بڑی تعریفوں والے تھے. مل کے انہوں نے پروگرام بنایا تاکہ پتہ نہ چلے. تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی تو بہت سو کی عادت رہی ہے. میں تاریخ سے سوال کرتا ہوں، لوگوں سے سوال کرتا ہوں. مکے سے مدینہ آتے خون کا بدلہ لیتے تیسرے خلیفہ کا ختم ہو جائے تھا. لیکن پتہ تھا اگر مدینہ آ گئے تو وہاں پر تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس سے کہ سب لوگوں کو پہچانا جاتا. اور پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں. خود فرمایا تو اس وقت کیا کرو گی جب فلاں موقع پر کتے تم پر بھونکیں گے. اور جب کتے بھونکے تو کہنے والی نے کہا بھی کہ دیکھو یہ تو وہ رسول اکرم کی بات سے نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اب جب علی کے خلاف اٹھنا ہی ہے تو ہر حربہ استعمال ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اللہ کی طرف سے معین شدہ خلیفہ تسلیم نہیں کیا گیا، امام تسلیم نہیں کیا گیا، اولی الامر تسلیم نہیں کیا گیا. اور دل میں بغض اور حسد اتنا بھرا ہوا تھا کہ ہمیں کچھ ملے نہ ملے اسے اس منصب سے ہٹا دو. ایک پورا گروہ ظاہراً مسلمان کلمہ گو، اگر کلمہ گو نہ ہوتے تو مولا کائنات قرآن کیوں پیش کرتے؟ مولا کائنات کہتے لیکن قرآن پیش کیا کہ آؤ قرآن کے مطابق ہم فیصلہ کروائیں. قرآن پر تیر مارا گیا، حامل قرآن کو تیر مارا گیا، شہید کر دیا گیا. جنگ جمل شروع ہوئی اور پھر وہ حشر ہوا کہ تاریخ نے دیکھ لیا. میرے مولا سے کہا گیا مولا بسم اللہ کریں جنگ شروع کر دیں، ہم بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں. مولا کہ میں چپ، تو چاہتا ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پہلا تیر علی ابن ابی طالب نے چلایا. آپ کہیں گے مولانا آپ نے ان کو مسلمان کہا. یس، میرے مولا نے کہا جب تک میرے مولا کے خلاف تیر نہیں چلا تو، اور مولا نے تو ان کو پھر مسلمانوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا. اور پھر زبیر کی جنازے پر پہنچے. زبیر، وہ حسد کی آگ کتنی شدید تھی، اب ٹھنڈی ہوئی. اس کے بعد وہ قافلہ واپس گیا ہے مدینہ. پورے امت اسلامیہ میں شور ہو گیا کہ رسول کی زوجہ خودج پر بیٹھ کر لشکر کے ساتھ بصرہ چلی گئیں. ہر کوئی پوچھتا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ کہاں گئی؟ 3/33. اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دل سے قبول نہیں کیا گیا. پھر دوسرا صفین سے فوج نکل آئی، اور پھر صفین کے شام سے فوج نکل آئی. صفین کے میدان پر جو ہوا کیوں ہوا، اور پھر کیوں قرآن کے اوراق کو نیزوں پہ اٹھایا گیا اور کہا گیا ان الحکم، اور کہا گیا کہ آؤ قرآن کے پر بیٹھ کر. میرے مولا نے منع کر دیا یہ قرآن نہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے جو تم نے اٹھائے ہیں. قرآن تو میں ہوں نا، انا قرآن الناطق، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. اور پھر سازش ہوئی اور جو ہوا، اور جو رہ گیا تھا تو وہ نہروان میں انجام پا گیا. کیا میرے مولا کی مظلومیت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا؟ پہچانا تو ہم نے بھی نہیں ہے. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج امام سامنے آ جائے اور ہمیں حکم دیں تمہاری شادیوں کا جو حشر ہے اس کو بند کرو، تمہارے بزنس کا جو حشر ہے اس کو بند کرو، یہ سب تمہارے ٹیلی ویژنس کو توڑ کے پھینک دو. یہ سب واہیات چیزیں کریں گے؟
یہ جو بے پردہ خواتین جا رہی، تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بے پردہ نکلتی ہیں، ان کو پردہ پہناؤ، ورنہ ان کو گھر میں بند کر کے رکھ دو۔ علی کا بیٹا تو آنے والا ہے، اگر انہوں نے یہ حکم دے دیا تو کیا کرو گے؟ علی 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 کرو، بہت کرو، جتنا کر سکتے ہو، لیکن علی کو درد تو مت دو، میرے مولا کو درد تو مت دو کہ مولا کہیں کہ میرے چاہنے والے نام تو میرا ایسے لیتا ہے کہ تیرے سوا مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو، لیکن تیرے اطراف کی چیزوں کو تو نے دیکھا۔ میرے مولا کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر خطبہ پڑھیں، سنیں، سوچیں، سمجھیں، عہد کریں۔ اس سال نہج البلاغہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، بہت بہتر انداز میں پھر سے چھاپی گئی ترجمے کے ساتھ۔ میرے مولا سے گفتگو کیجیے، میرے مولا کی گفتگو سنیے، میرے مولا کے خطبے، میرے مولا کے خطوط، میرے مولا کے کلمات قصار۔ یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ ایک بڑا اچھا میسج سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جس جوش و خروش کے ساتھ ہم میرے مولا کی شہادت کی یاد مناتے ہیں، آیا اس جوش و خروش کے ساتھ اپنے کردار کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں جس طرح مولا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا، جس نے بھی لکھا سلام ہے میرا۔ اور واقعاً انسان کو ہوش آنا چاہیے، عشق علی میں پاگل ہونا چاہیے، قربان ہونا چاہیے، لیکن اس انداز میں جس انداز میں مالک اشتر، اس انداز میں جس انداز میں مقداد، سلمان، میثم تمار، صعصع ابن سہان، محمد ابن ابی بکر، اور نام لمبی لسٹ ہے، لمبی لسٹ ہونے کے باوجود بھی بہت شارٹ لسٹ ہے، اس لیے کہ میرے مولا سے لوگوں کو بغض بہت تھا، برداشت ہی نہیں تھا۔ یعنی اگر صرف میرے پاس میری اکیڈمی میں 14 جلدیں موجود ہیں، صرف مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال نہج البلاغہ سے ہٹ کر واقعات پر انسان پڑھے، اس ہستی کو لوگوں نے نہیں پہچانا، ہم نے پہچانا، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالا کہ آج دیکھنے والا کہے کہ اچھا علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، جعفر صادق علیہ السلام کا چاہنے والا ہے۔ آسان نہیں ہے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، لیکن کرنا تو پڑے گا، ورنہ پھر مولا جہاں تم شفاعت کی امید رکھتے ہو، جہاں تم نجف جاتے ہو سلام کرتے ہو، مولا آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مولا آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، وہاں پر مولا یہ بھی تو پوچھتے ہیں نا کہ شفاعت تو ملے گی تم کو، لیکن ہم جو تم سے امید رکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم جو تم سے توقع کرتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ تم نے ہمارے غم میں غم منایا، ہمیں اچھا لگا، تم نے سخت زمانے میں ہمارا نام لیا، ہمیں اچھا لگا، تم نے اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پہ رکھے، ہمیں اچھا لگا، لیکن تم نے اپنے اخلاق کو ہمارے اخلاق کی طرح بنایا، تم نے اپنے کردار کو ہمارے کردار کی طرح بنایا، تم نے اپنے مال کو اس طرح خرچ کیا جس طرح ہم نے خرچ کیا، تم نے لوگوں کی اس طرح سے مدد کی جس طرح سے ہم نے مدد کی۔ عجیب بات نہیں ہے کہ میرے مولا 19 رمضان کی شب یعنی 18 کا دن گزرنے کے بعد افطار کرتے ہیں اور رات کی تاریکی ہوتی ہے تو اب بھی اپنے کاندھے پر روٹی کا تھیلا ڈال کر جا رہے ہیں۔ آواز دینے والے نے آواز دی، مولا کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، مولا اس طرح اکیلے نہ جائیے۔ جواب دیا، علی بن ابی طالب ان مسکینوں اور یتیموں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ جو آج رات بھوکے، مولا 19 کی رات تو آپ نے دے دیا، لیکن کل جو رات گزری تھی اس میں یہ یتیم اور مسکین اور فقراء پریشان تھے، بہت زیادہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ وہ شخص جس کو امام علیہ السلام کوفے کی حدود کے باہر جا کے روٹی دیتے تھے، کھلاتے تھے اپنے ہاتھ سے، وہ آپ کو یاد کرتا تھا، لیکن ہائے ابن ملجم کی تلوار جس کو 1000 درہم
زہر کے خرچ کر کے زہر میں بھگویا گیا تھا۔ ابن ملجم کو مولا کے پاس لایا گیا جب مولا کو ضربت لگی ہوئی تھی۔ میرے مولا نے ایک سوال کیا، ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے عدل کے خلاف کام کیا تھا؟ ابن ملجم نے منہ پھیر دیا۔ لیکن میرے مولا کے اخلاق دیکھیے، میرے مولا کے لیے دودھ لایا گیا، کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ خوارج نے مولا کو جس طرح سے شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب تو ہو گئے، لیکن وہ سمجھے تھے کہ علی کو شہید کریں گے تو علی کا نام مٹ جائے گا۔ خوارج آؤ، آج کے خوارج بھی دیکھو، دنیا کے چپے چپے پر علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا نام موجود ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں آج رات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غم منایا جا رہا۔ ضربت لگی، آواز آئی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ میرے مولا کو بستر پہ رکھا گیا تھا، طبیب کو بلایا گیا۔ آج 20 رمضان المبارک طبیب آیا، اس نے خاص طریقے سے مولا کے سر کے اندر بکری کی کوئی خاص چیز ڈال کے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ زخم کتنا گہرا ہے۔ جب اس چیز کو نکالا گیا، دیکھنے کے بعد کہا علی علی اب تم بچ نہیں سکتے، علی وصیت کر ڈالو۔ میرے مولا نے فرمایا میں تو اپنے رب کو ملنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ جناب زینب ام کلثوم نے سر پیٹا، حسن و حسین رونے لگے، عباس علمدار نے سر پیٹا، بابا ہمارا کیا ہوگا؟ مولا نے ایک ایک کو وصیت کی۔ امام حسن کو بلایا، حسن دیکھو ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد، میرے جانے کے بعد فتنہ کھڑا ہو اور یہ کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا، اس لیے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دیکھو یاد رکھنا، صرف ایک ضربت مارنا، اور ہاں ایسا نہ ہو کہ اس کو تم مسلح کرو۔ اللہ اکبر، عدل علی کو میرا سلام۔ میرے مولا ضربت لگی ہے، تکلیف میں ہے، بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر وصیت کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو عدل کے تقاضے کے خلاف عمل ہو۔ میرے مولا نے وصیتیں فرمائی، کچھ صحابیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، انشاءاللہ کل ان سے گفتگو کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے مولا نے ان کی طرف دیکھا، کہا ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مولا ہم تو اتنی سختی و تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، مولا کچھ کیجئے، ہماری موت اتنی سکون سے ہو جائے، ہم آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں۔ اللہ اکبر، مولا کی روح قبض ہوئی، کوفہ میں کوہرام مچا۔ تاریخ میں آیا ہے کوفہ میں یتیم بچے 19 تاریخ سے چھوٹے چھوٹے کاسوں میں دودھ لے کر آئے تھے، انہوں نے سنا تھا کہ حکیم نے کہا ہے جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلائے۔ یتیم بچے دودھ کے کاسے لے کر آئے، ہائے کربلا، ہائے حسین، اس کی مظلوم بچی، ہائے حسین، اس کا مظلوم خاندان جو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستے رہے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب میرے مولا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں قرار دے، ان کے بتاوے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی رات اور آئندہ راتوں میں ہمارے اعمال دعاؤں کو قبول فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کے میسیج کیے، پالنے والے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، ان سب بیماروں کو شفائے کاملہ، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ دشمنان اسلام ہدایت کے قابل نہیں، انہیں نابود فرما دے۔ نظام اسلامی، حزب اللہ، جہاں جہاں مومنین دین کا دفاع کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔
بے گناہ اسیروں کو اپنے گھر واپس لوٹا دے. ہماری ماں بہن بیٹیاں جن کے گھر والے اسیر ہیں ان کی اس عید کو صحیح معنی میں عید قرار دے دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہماری آج کی اور آئندہ راتوں کی دعاؤں کو قبول فرما، فتنوں کو ختم فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھنے محمد وآل محمد وعجل فرج.